قانون صرف کتابوں میں پڑھنے کا نام نہیں بلکہ یہ پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ کرنے کا نام ہے۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے جب کبھی کوئی اشارہ ٹوٹتا ہے تو اس اشارے کے ساتھ ہو سکتا ہے انسان کی زندگی بھی ٹوٹ جائے۔ حادثات کو کم کرنے کے لیے اور انسان کی سانسوں کو مزید چلتا رہنے کے لیے ہماری ٹریفک پولیس جگہ جگہ جا کر ایونٹس ارینج کر رہی ہے، اور اسی ایک ایونٹس کا ہم حصہ بننے جا رہے ہیں، جس ایونٹس کو جوائن کرنے کے بعد ہم اپنی زندگی کو محفوظ بنا سکتے ہیں۔ ٹریفک قوانین کے حوالے سے چھوٹا سا ایک لیکچر ہے آپ لوگوں کے لیے۔ اگر ہم یہ ٹریفک قوانین ازبر کر لیں، ان کو یاد کر لیں، پھر ان پر عمل کر لیں تو ہم وہ جو حادثات کی ریشو ہے اس کو ہم کم کر سکتے ہیں۔ موٹر سائیکل کے حوالے سے میں کچھ چند قوانین اور احتیاطی تدابیر آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ آپ نے ان کو توجہ سے سننا ہے اور پھر اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ اس میں صرف ایک ہی ہمارا ایجنڈا ہے، آپ کی سیفٹی، کہ روڈ پہ جب آئیں، آپ سفر کریں تو آپ جب گھر سے نکلیں کسی دوسری منزل پر پہنچنا چاہ رہے ہو تو باحفاظت اور بآسانی آپ پہنچ جائیں۔ وہ اسی صورت میں ہوگا جب آپ ان ٹریفک قوانین پر عمل کریں گے۔ تو پہلا قانون موٹر وہیکل آرڈیننس کا، کہ جس کے تحت ہم یہ ٹریفک کا نظام چلاتے ہیں، تو موٹر وہیکل آرڈیننس یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، وہ 18 سال کا نہیں ہے، کم عمر ہے 18 سال سے، تو وہ موٹر سائیکل یا گاڑی نہیں چلا سکتا۔ یہ پہلا قانون ہے، ٹھیک ہے۔ اب کم عمر بچوں کے حوالے سے ایشو یہ ہوتا ہے کہ ان میں ٹریفک روڈ سینس نہیں ہوتی، اس میں روڈ سینس نہیں ہوتی، ٹریفک قوانین سے آگاہی نہیں ہوتی، وہ ٹریفک کے فلو کو پرکھ نہیں سکتے، ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے کہاں سے ٹرن لینا ہے، یو ٹرن کہاں سے لینا ہے، اوورٹیک کہاں سے کرنا ہے، ہیلمٹ کی کیا افادیت ہے، لائسنس کی کیا افادیت ہے، سیٹنگ کیپیسٹی کیا ہے، وہ ان ساری چیزوں سے لا علم ہوتے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی صورتحال بن جاتی ہے جہاں وہ ایک غلطی سرزد کر دیں اور حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ ذہن میں آپ نے رکھنا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ حادثے 2 ویلرز کے ہوتے ہیں، موٹر سائیکل اور سائیکل کے۔ یہ موٹر سائیکل کی سیٹنگ کیپیسٹی صرف 2 ہے، صرف 2 لوگ ہی بیٹھ سکتے ہیں، 2 سے زیادہ بیٹھیں گے تو وہ وائلیشن ہوتی ہے۔ کسی دیگر شخص کی غلطی کی وجہ سے بھی حادثہ رونما ہو جاتا ہے۔ آپ بالکل صحیح جا رہے ہوتے ہیں لیکن کوئی دیگر شخص آپ کے سامنے آ جاتا ہے یا آپ کو اللہ نہ کرے ہٹ کر دیتا ہے، کوئی گاڑی امبیلنس ہو کے آپ کے سامنے آ جاتی ہے، آپ گر سکتے ہو۔ تو اس صورت میں 2 لوگ ہی سوار ہو سکتے ہیں۔ موٹر سائیکل سوار جب بھی گرتے ہیں ان کو زیادہ تر چوٹیں سر پہ ہی لگتی ہے۔ ہیلمٹ بیسیکلی آپ کے سر کی کیسنگ ہے، وہ آپ کو 40 سے 45% چوٹوں اور شدید چوٹوں سے بچا لیتا ہے اگر آپ نے اس کو پہنا ہوا ہو۔ اللہ نہ کرے آپ کہیں گرے تو آپ کا سر محفوظ رہے گا چوٹ سے، اور اگر وہ چوٹ شدید ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے کئی جانیں گئی ہیں۔ اب ہم لوگ چلان کرتے ہیں تو کئی ایسی وائلیشنز ہوتی ہیں جس کا رائڈر کو علم نہیں ہوتا کہ یہ میری اس وائلیشن پہ چلان ہو گیا ہے، تو اس میں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی میرے پاس تو لائسنس بھی تھا، میرے پاس تو ہیلمٹ بھی تھا، لیکن اس کے باوجود میرا چلان ہو گیا۔ نمبر 1 کہ اگر آپ کے موٹر سائیکل کے سائیڈ میرر نہ ہو تو اس پہ بھی چلان جرمانہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے موٹر سائیکل کی ہیڈ لائٹ کام نہیں کر رہی تو اس پہ بھی چلان ہوتا ہے۔ اگر آپ نے سپیڈ میٹر آپ کا کام نہیں کر رہا، اتارا ہوا، اس پہ بھی چلان ہے۔ انڈیکیٹرز نہیں ہے، اس پہ بھی چلان ہوتا ہے۔ نمبر پلیٹ کوئی ایک نہیں ہے، چاہے آگے ہے یا پیچھے کوئی ایک نہیں ہے، اس پہ بھی چلان ہوتا ہے۔ بریک لائٹ نہیں ہے، اس پہ بھی چلان ہوتا ہے۔ 3 بیٹھے ہیں، اس پہ بھی چلان ہوتا ہے۔ اگر آپ نے موٹر سائیکل کو آلٹر کیا ہوا اس پہ بھی چلان ہوتا ہے، اور اگر آپ نے اس کو موڈیفائی کیا ہوا تو اس کو بھی چلان ہوتا ہے۔ موٹر سائیکل کو ہمیشہ روڈ پر ایک گاڑی کی ورتھ اور لینتھ کے برابر تصور کیا جاتا ہے، کہ جب آپ نے موٹر سائیکل پہ کسی گاڑی کو کراس کرنا ہے تو آپ یہی سمجھیں کہ آپ کسی گاڑی پہ جا رہے ہو، اس کی ورتھ اور لینتھ کو آپ نے گاڑی کے برابر سمجھ، یعنی اتنی سپیس دے کے اس کو کراس کرنا ہے۔ اگر کوئی آپ کو کراس کرے گا تو ڈیفینیٹلی وہ اس چیز کو ذہن میں رکھے گا کہ موٹر سائیکل سوار کو اتنی زیادہ سپیس دینی ہے کہ وہ ایک کار کے برابر ہو۔ اللہ نہ کرے کسی کا حادثہ ہو۔ ہم تو اس کوشش میں ہیں کہ ہمارے روڈ جو ہیں وہ محفوظ رہیں، ان پہ حادثات نہ ہو۔ وہ اسی صورت میں یہ چیز ممکن ہے جب آپ لوگ ان ٹریفک قوانین پر عمل کریں گے۔ کہتے ہیں کہ ٹریفک قوانین آپ کی حفاظت کے ضامن ہے بشرطے کہ آپ ان پر عمل کریں۔ جب آپ ان پر عمل نہیں کریں گے تو پھر ظاہری بات ہے کہیں نہ کہیں غلطی سرزد ہوگی، کہیں نہ کہیں حادثہ رونما ہوگا۔ قانون آپ کا دشمن نہیں بلکہ آپ کا محافظ ہے۔ قانون کی پاسداری کو یقینی بنا کر اپنی اور کسی دوسرے کی جان کو محفوظ بنائیں، ورنہ تو چلتے روڈ پر کتنے خواب کچلے جا چکے ہیں، کسی غلط موڑ کی وجہ سے، کسی غلط فیصلے کی وجہ سے اور کسی جلد بازی کی وجہ سے۔